سبحان اللہ خدا کا عرفان غوث اعظم، بآواز بلند کہتے سبحان اللہ، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، اور ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری پہچان غوث اعظم۔ بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، میں تم پہ قربان غوث اعظم، میں تم پہ قربان غوث اعظم۔ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد امجد نقشبندی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، درد و مندوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں محبت بھرا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث الورا کا جشن منانے کا وقت ہے۔ ذرا اندر کی باہر نکلنا سبحان اللہ کی آواز۔ غوث الورا کا جشن منانے کا وقت ہے، ہمارے آفتاب خطابت فرما رہے، غوث الورا کا جشن منانے کا وقت ہے، اور یہ سوتی ہوئی دنیا کو جگانے کا وقت ہے اولیاء اللہ سے اسلام کی تبلیغ، ہے اولیاء اللہ سے اسلام کی تبلیغ، اہل جہاں کو یاد دلانے کا وقت ہے اولیاء اللہ سے اسلام کی تبلیغ، اہل جہاں کو یاد دلانے کا وقت ہے۔ جو لوگ مزاروں کی زیارت نہیں کرتے، جو لوگ مزاروں کی زیارت نہیں کرتے، شیطان کے پرستار ہے، بیعت نہیں کرتے، کیا خاک دعاؤں میں اثر آئے گا ان کے؟ جو لوگ مزاروں کی زیارت نہیں کرتے، کیا خاک دعاؤں میں اثر آئے گا ان کے؟ جو لوگ مزاروں کی زیارت نہیں کرتے، مگر ہم اپنے قسمت پر فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں کہ مجھے اے زندگی تو کس کی محفل میں یہ لائی ہے، مجھے اے زندگی تو کس کی محفل میں لائی ہے، یہ وہ در ہے کہ شاہوں نے جبھی اپنی جھکائی ہے، مجھے اے زندگی تو کس کی محفل میں یہ لائی ہے، یہ وہ در ہے کہ شاہوں نے جبھی اپنی جھکائی ہے، تمہاری ذات ہے سب کچھ ہماری ہے حقیقت کیا، یا غوث اعظم تمہاری ذات ہے سب کچھ ہماری ہے حقیقت کیا، تمہارے چاہنے والوں کی دیکھو بن کے آئی ہے، تمہاری ذات ہے سب کچھ ہماری ہے حقیقت کیا، تمہارے چاہنے والوں کی دیکھو بن کے آئے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں محبت بھرا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت غوث پاک کا مطلب پیش خدمت سماعت فرمائیے۔
جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، اس کو حاصل خدا کی قربت ہے، اس کو حاصل خدا کی قربت ہے۔ کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ تو جنت کی ہے سند باعث۔ کوئی شک ہے؟ ذرا بولیے بڑی آواز سے۔ ماشاءاللہ 11ویں کا والد کا نام کا کھانا ہے، ان کی محبت کے گن گانا ہے۔ وہ تو جنت کی ہے سند واعظ، وہ تو جنت کی ہے سند واعظ، غوث اعظم کی جو محبت ہے، غوث اعظم کی جو محبت، یہ تو جنت کی ہے سند واعظ، یہ تو جنت کی ہے سند واعظ، غوث اعظم کی جو محبت ہے۔ جھولی بھرتی ہے خود بخود میری، جھولی بھرتی ہے خود بخود میری، جھولی بھرتی ہے خود بخود میری، غوث اعظم کی یہ عنایت ہے، غوث اعظم کی یہ عنایت ہے۔ قادری ہوں غلام غوث ہوں میں، ذرا جھوم کے کہو، قادری ہوں، قادری ہوں غلام غوث ہوں میں، اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے، اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر طرف ہے بلند، ہر طرف ہرے جھنڈے، ہے بلند ہر طرف ہرے جھنڈے، شاہ جیلا کی یہ حکومت ہے، شاہ جیلا کی یہ حکومت ہے، شاہ جیلا کی یہ حکومت ہے۔ قادری بن گیا سراج حزین، قادری قادری بن گیا سراج حزین، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، یہ تو احسان پیر حسرت ہے۔ قادری بن گیا سراج حزین، قادری بن گیا سراج حزین، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، یہ تو احسان پیر حسرت ہے۔ قادری بن گیا سراج حزین، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، اس کو حاصل خدا کی قربت ہے۔
قادری بن گیا سراج حدید، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. ذرا اندر کی باہر نہیں نکل رہی. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، اور دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیرہان پیر کا. اور کامل خدا کے بعد بروں کو سمیٹنا، کامل خدا کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیرہان پیر کا. اس لیے قادری بن گیا سراج حدید، قادری بن گیا سراج حدید. یہ تو احسان پیر حسرت ہے، یہ تو احسان پیر حسرت ہے. کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے. حسن مطلع ہے، ذرا سماعت فرما. کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے. غوث کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے. قادری ہوں غلام غوث ہوں میں، قادری ہوں غلام غوث ہوں میں. اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے، اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل بابرکت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. آنے والے بھی لوٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے اس محفل بابرکت کو سجایا ہے حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ، جو مسلسل 1 سال 2 سال سے نہیں بلکہ 38 سال سے غلام غوث اعظم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ غوث اعظم کی 11ویں شریف کے محفلوں میں شریک ہو جاؤ. مسلسل جو ہے مسجد مسجد جا کر، اور جو ہے وہاں پر اللہ کے بندوں کو جو ہے غوث اعظم کی سیرت پاک ایسی بے مثل اور بے مثال ہے کہ آپ جہاں سے بھی پڑھو گے کوئی ثانی نہیں ملے گا. ولیوں میں غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ادا غوث اعظم کی بے مثل اور بے مثال ہے، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے. مصطفیٰ کا بولنا معجزہ، مصطفیٰ کا چلنا معجزہ، مصطفیٰ کا جو ہے لڑکپن معجزہ، مصطفیٰ کی جوانی معجزہ، مصطفیٰ کی ہر ادا بے مثل اور بے مثال ہے. تو ولیوں میں غوث اعظم کی ہر ادا کرامت ہی کرامت ہے. ایسی بے مثل اور بے مثال ذات پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ آپ کو جو نسبت ہے وہ رسول پاک کی آل سے ہے، آل مصطفیٰ ہے. سرکار غوث پاک کیا ہے؟ آل مصطفیٰ ہے. اور جو جتنا جس سے نسبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے وہ کمال بھی عطا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر لے لیجئے ایک کپڑا ہے. اب کپڑے کے دکان سے ایک مالدار آدمی جاتا ہے، بھائی کپڑا خرید رہا ہے، ایک 5,000 روپے میٹر، 10,000 روپے میٹر، 20,000 روپے میٹر، مطلب آپ کے جیب میں پیسہ ہے، مارکیٹ میں جو ہے دکان ہے، اور آپ خرید رہے ہیں، خرید کر پہن رہے ہیں. کوئی بھی دیکھنے والا محبت سے دیکھیں گا تو بولیں گا لباس بہت اچھا ہے، کپڑا بہت اچھا ہے، مگر کوئی بھی لباس کو آ کر جو ہے آپ کے چومتا نہیں
کیا صاحب آپ شیروانی بڑی اچھی پہنے آ کر چوم لینا، نہیں، مگر وہی نسبت اگر جو ہے ایک کپڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ہو جاتی ہے، کلام مجید سے ہو جاتی ہے، کپڑے کی قیمت مختصر جو ہے 30 روپے میٹر، 50 روپے میٹر، 100 روپے میٹر ہوتی ہے، اور نسبت جو ہے کلام پاک سے ہوتی ہے۔ اب جو بھی کلام پاک محبت سے پڑھنے والا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، یہ کپڑے کو نسبت کلام پاک سے ہو گئی ہے، تو کلام پاک کی تلاوت وہ بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ کلام پاک کو چوم رہا ہے۔ بھائی وہ کپڑے کو چوم رہا ہے، جب تک یہ دکان میں تھا ادھر پھینک رہے تھے ادھر پھینک رہے تھے، کپڑا ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا، مگر جیسے نسبت کلام پاک سے ہو گئی اس کپڑے کی جو ہے قسمت سنور گئی، بڑوں سے کی نسبت جو ہے بڑا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے عزیز اور دوستو، ایک لکڑی ہے، آپ نے بہترین کروڑوں روپے کا جو ہے مکان تعمیر کیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے مخلوق خدا بھی آتی ہے، اللہ نے دولت بھی دیا ہے، عزت بھی دیا ہے، شہرت بھی دیا ہے، مخلوق خدا جو ہے ملنے کے لیے آ رہی ہے، مگر آپ کے پاس چندن کی لکڑی کی چوکھٹ ہے، کوئی بھی آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو نہیں چومتا بلکہ جوتوں سے کھندل کر اندر چل جاتا، کوئی بھی نہیں چومتا۔ ارے بھائی اتنی قیمتی لکڑی ہے نا، کوئی نہیں چوم رہا، مگر وہی لکڑی جب کسی ولی کے چوکھٹ کے، جب کسی کے ولی کے دروازے کی چوکھٹ بن جاتی ہے تو اب وہ لکڑی کو نہیں دیکھتے ہیں، جب بھی عاشق ولی جو ہے مزار شریف میں جا رہا ہے پہلے ولی کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ بھائی لکڑی معمولی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ لکڑی کو نسبت کس سے ہو گئی ہے یہ دیکھا جا رہا ہے، لکڑی کو نسبت کس سے ہو گئی ہے، تو بڑوں کی نسبت جو ہے بڑا بنا دیتی ہے۔ غوث اعظم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی ہے کہ جب آپ اپنے والدہ محترمہ کے پیٹ میں آئے، اپنی والدہ کے شکم میں آئے، اور جب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بچی بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ہر بچی جو ہے ہر اعتبار سے حسن و جمال رکھتی ہے، اور جب انہوں نے بچی کو دیکھا رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا تو نے مجھے اتنی حسین و جمیل بیٹی عطا فرمایا ہے، مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے ہم جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ارے لڑکی ہے کیا، پھول سی بیٹی جس گھر میں جہاں ہوتی ہے، ذرا جھوم کے بولو، پھول سی بیٹی جس گھر میں جہاں ہوتی ہے بے شک اللہ کی رحمت بھی وہاں ہوتی ہے، پھول سی بیٹی جس گھر میں جہاں ہوتی ہے بے شک اللہ کی رحمت بھی وہاں ہوتی ہے۔ اور میرے سرکار نے بیٹی کو ہے عزت بخشی، میرے سرکار نے بیٹی کو ہے عزت بخشی، بیٹی اللہ کی رحمت کا نشہ ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت کا نشہ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے، سیدہ فاطمہ استقبال مصطفیٰ میں کھڑی ہو جاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لیتی، اور جو ہے میرے آقا کو جو ہے بلند مقام پر بٹھاتی، اور جب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جاتے، رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میرے سرکار نے بیٹی کو ہے عزت بخشی، میرے سرکار نے بیٹی کو ہے عزت بخشی، تو جب جاتے تو رسول پاک کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی مبارکہ کو چومتے، اپنے پاس انہیں بٹھاتے۔ یہ سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے اپنے امت کو تعلیم دی، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دیا ہے تو آپ کے سینے میں جو دل ہو وہ نرم ہو، بیٹیوں سے اللہ سے بھی محبت ہو، رسول اللہ سے بھی محبت ہو، الفرمان رسول سے بھی محبت ہو، اور بیٹیوں سے بھی محبت ہو۔ گھر میں اگر کوئی چیز ہم لے جا رہے، اللہ نے ہمیں بیٹے بھی دیا ہے، بیٹیاں بھی دیا ہے، تو ہم پہلے جو ہے اپنی بچیوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک تو عزیز اور دوستو، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہونے والے، وہ ان کی ولادت ہوئی تو بڑے حسین و جمیل خوبصورت ہے، تو آپ نے کہا مولا تو نے مجھے اتنی حسین و جمیل بیٹی عطا فرمائی ہے، میں ان کے لیے داماد کہاں ڈھونڈوں گا؟
غیب سے آواز آئی عبداللہ سومائی پریشان نہ ہو، جیسا حسین و جمیل ہم نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے ویسی ہمیں آپ کو شان والا ہم داماد عطا فرمائیں گے۔ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، داماد خود آپ کے پاس چلا آئے گا اور جو ہے آپ کے زبان سے نکل جائے گا میری یہ شرط ہے کہ میری بیٹی سے آپ کو شادی کرنا ہے۔ تو عزیزو اور دوستو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اپنے والدہ کے شکم مبارکہ میں آئے تو ان کے والدین کو خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ توجہ ہے آپ کی، کس کا دیدار جی؟ غوث اعظم کیسے شان کے مالک ہے دیکھیے، دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے عام لوگوں کو خواب نظر آتا ہے، مگر جو ہے غوث پاک کے والدین خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ گنچائے گل مسکرائے ہیں اور خواب میں حضور آئے ہیں۔ سرکار نے صرف اپنا دیدار ہی عطا نہیں کیا بلکہ آنے والوں کا سرکار تعارف بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون بچہ آ رہا ہے، وہ کیسا پیارا بچہ ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آپ یہ جو ہے مقررین سے، مفتیان وقت سے، محدثین سے، مفسرین سے سنتے ہیں، مگر یہاں پر تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والدین کو دیدار عطا فرمایا اور سرکار آنے والے بچے کا تعارف فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں۔ لوگ فرزند پیدا ہو رہا تو خوش ہو جاتے، اب آنے کے بعد وہ چاہے ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو رلائے، ماں باپ پر ظلم کرے، ستم کرے، شادی ہونے کے بعد سب سے جدا، خالی بیگم پر، بیگم کے لوگوں پر فدا، ایسا ہو جائے۔ مگر والد کو خوشی تو ہوتی ہے، والدین کو خوشی ضرور ہوتی ہے، مگر یہاں پر غوث اعظم آ رہے ہیں اور جب جیسا رسول پاک دنیا میں آئے تو آنے کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں، اولیاء بشارتیں دے رہے ہیں، مگر آج تو خواب میں ان کے والدین کے رسول اللہ آ گئے، فرمایا کہ تمہارے گھر جو فرزند آنے والا ہے وہ کون ہے؟ سنو، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ رسول اللہ زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں آنے والا کون ہے؟ بولے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ولی ہے بلکہ تمام ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سردار الاولیاء کی آمد ہونے والی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جیلان میں جب غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس شب جو ہے، اس رات جو ہے 1100 لڑکے جیلان میں پیدا ہوئے۔ کتنے جی؟ 1100 لڑکے دنیا میں پیدا ہوئے، کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اونچے مرتبے اور مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب غوث اعظم آئے تو پہلے بشارت دی گئی تھی کہ غوث اعظم آئیں گے تو بولے ان کے جو ہے پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہوگا۔ غوث اعظم آئے تو قدم مصطفیٰ کا نشان لے کر روئے زمین پر آئے، اور جب غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی، ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم دنیا میں آئے تو آپ جو ہے آتے کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ غوث اعظم دنیا میں آ گئے تو آپ نے روزہ رکھ کر اعلان ولایت فرمایا کہ لے لوگو، میں عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ ہوں کہ شریعت ہے تو ہمارے گھر کی ہے، طریقت ہے تو ہمارے گھر کی ہے، صداقت ہے تو ہمارے گھر کی ہے، عدالت ہے تو ہمارے گھر کی ہے، نبوت ہے تو ہمارے گھر کی ہے، ارے گناہگار امت کو بخشوانے کی عادت ہے تو وہ ہمارے گھر کی ہے۔ ہم جو ہے وہ غوث پاک کی آمد ہو گئی ہے، اللہ اکبر ہوتے ہی ساتھ ہی آپ کو شہرت یہ ملی کہ پورے جیلان میں اعلان ہو گیا کہ میاں سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، بڑا حسین و جمیل ہے، جو ان کو دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ اور عمل تو یہ ہے کہ آتے کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ادائیں بھی سب سے نرالی ہوتی ہیں۔ اگر جو اللہ والا کسی رہبر پر نظر ڈال دیتا ہے، کسی رہزن پر نظر ڈال دیتا ہے، اسے رہبر بنا دیتا ہے۔ کسی گناہگار پر جب ولی کی نظر پڑتی ہے
تو وہ گناہوں سے بچنے والا، اعمال صالحہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی بے اولاد پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ کسی جو ہے چور پر جب غوث اعظم نے نظر ڈالی تو بولے انہیں جو ہے ابدال بنا دیا گیا۔ میاں متقی پرہیزگار بعد میں، پہلے ہمارے پاس آئے تو کچھ لے کے جاؤ، کیسا در ہے جی؟ ہمارے پاس آئے تھے چوری کی نیت سے، مگر غوث باغ بولے ایسی دولت لے کر جاؤ، یہاں بھی عزت کی نظر سے مخلوق خدا دیکھے، وہاں بھی جو ہے آپ کو عطا پر عطا ہوتی رہے۔ غوث اعظم کے در سے خالی کہاں جا رہے؟ میاں جو بھی نیت سے آئے تھے تم آئے، مگر آنا تمہارا کام تھا، اب جو ہے آپ آ گئے ہیں، آپ کے آنے کی لاج رکھنا ہمارا کام ہے۔ تو چور کو بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ بولے جو ہے ولایت عطا فرما دی۔ المقتدر یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مقام سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شرابی ہے، شراب کے نشے میں ہے۔ اب یہ تو بہت شریعت میں منع بھی کیا گیا، حرام بھی ہے، مگر بعض لوگوں کو اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے آل کو، اولاد کو، رسول پاک کی کل امت کو اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شراب معرفت عطا فرمائیں جس سے ہم زندگی بھر بھی مست رہے اور نزا کے وقت بھی ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا رہے، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلتا رہے، ہم قبر میں جائے تو قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک شرابی شراب کی حالت میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے بولے ارے میاں تیری زبان جو ہے ناپاک ہے، وہ پاک ذات کا نام تو لے رہا ہے، آپ کے پاس تھوڑا پانی تھا، آپ جو ہے وہ پانی سے اس شخص کی زبان کو، منہ کو دھوتے ہیں۔ آج لوگوں کا بعض کا یہ عقیدہ ہے میاں سفلی علم میں اتنی طاقت نہیں جو دوسرے علم میں ہے، پکے چیلے شیطان ہیں، سمجھنے والے بولنے والے۔ اللہ کی رحمان کی کتاب میں طاقت نہیں ہے، شیطان کے پاس طاقت ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس برے بدنیتی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب آپ نے کیا کیا، مطلب وہ ہاتھ اس کے منہ دھوتے ہیں، منہ دھونے کے بعد فوراً جو ہے آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ رات میں آواز آتی اے بایزید بستامی تم نے ہماری محبت میں اس کا منہ دھو دیا، ہم نے تمہاری محبت میں اس کا دل دھو دیا۔ جب نماز کا وقت، جب نماز تہجد کے وقت آپ جو ہے پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ان سے پہلے کوئی بندہ خدا اللہ کی گھر میں عبادت میں مصروف ہے۔ ملاقات ہوئی تو اس بندے خدا سے آپ نے پوچھا میاں تم؟ تو بولے حضرت آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا ہے۔ تو ولی کی کرامت یہ ہے کہ جس اگر گناہ گار کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور انہیں مسجد کا نمازی بنا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں کے پروردگار عالم ہمیں جلسہ فیضان غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔